یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عاشقان رسول، پروگرام نصیحت بھری باتیں میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار آپ کی بیان کردہ نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اپنی کتاب پند نامہ، اس میں فارسی زبان میں نصیحتیں فرمائیں اور اسی کو اردو زبان میں آپ کی طرف بڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج جس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ عنوان ہے سعادت مندی کی باتوں کے تعلق سے۔ سعادت مندی، خوش بختی، نیک بختی اور بھلائی کا حصول یقیناً ہر ایک کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ شیخ ذکر فرماتے ہیں، از سعادت ہر کرا باشد نشاں، باشدش تدبیر ہا با دوستاں۔ ویسے تو مختلف طرح کی باتیں آپ نے ذکر فرمائیں، لیکن جہاں سے گفتگو کا آغاز فرمایا ہے نا، یہ گفتگو کا آغاز آپ نے فرمایا کہ جس کو سعادت مندی کی نشانی حاصل ہوتی ہے نا، یعنی جو بندہ سعادت کے حصول کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بندہ اکیلا آتا ہے، دنیا سے جانا بھی اکیلے ہی ہے۔ آنا اکیلا، جانا اکیلا، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے، لیکن بیچ میں جو مرحلہ زندگی کا گزارا نا، تو یہ تنہائی میں نہیں گزر سکتا۔ تنہائی میں گزارنا یہ مشکل ہوا کرتا ہے۔ بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں اس طرح کی بھی زندگی میں آتی ہیں، زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، تغیرات و تبدلات، مختلف طرح کی تبدیلیاں یہ زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ راحتوں کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نا زندگی میں اس طرح کے موڑ بھی آ جایا کرتے ہیں کہ بندہ بیچ چوراہے میں کھڑا ہوتا ہے، اب ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، سامنے والا راستہ اپناؤں یا بیک گیئر لگاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جب ایسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو بعض اوقات زندگی میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنا دکھ درد، اپنے دل کی بات اور اپنے بہت سارے معاملات اپنے گھر کے افراد کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا، نہ ماں باپ کے سامنے اپنے وہ دکھڑے ذکر کر سکتا ہے، نہ بہن بھائیوں کے سامنے اس طرح کی صورتیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ تو بعض اوقات اس طرح کی کیفیتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ تو جب اس طرح کا ماحول بن جائے تو ایسی کیفیت میں مخلص، وفادار اور رازدار یہ دوست درکار ہوا کرتے ہیں، جو زمانے کے داؤ پیچ اس کو بھی سمجھنے والے ہوں، کس موڑ پہ آ کے کس راہ کو اپنانا چاہیے اس حوالے سے کو مخلصانہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اور میں اپنا دکھ درد تکلیف ان کے سامنے جا کر بیان کروں
تو یہ میری بات کا ڈھنڈورا پیٹنے والے نہ ہوں، جگہ جگہ جا کر اس کا تذکرہ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ میری بات کو اپنے سینے کی قبر میں دفن کر دینے والے ہیں۔ شریفوں کے سینے یہ رازوں کے دفینے ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں کہ جن کے سامنے بندہ کھلے دل سے اپنے دل کی بات بیان کر سکے، اور وہاں سے جو مشورہ ملے نا، جو رائے ملے، جو تجویز ملے، تو وہ مجھے مزید کھڈے میں گرانے والی نہ ہو، بلکہ مجھے ترقی کے زینے طے کرانے والی گفتگو ان کی طرف سے ہو۔ تو شیخ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ سعادت مندی کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں یہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی، المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے۔ تو دوست اگر دیندار ملے گا، تقوی والا ملے گا، پرہیزگاری والا ملے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام پینے پلانے والا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اپنے دوست کو بھی محبت الہی اور محبت مصطفی کی راہ کی طرف لے کر بڑھنے کا سامان کرے گا۔ بہرحال یہ پہلی بات آپ نے ذکر فرمائی، لیکن یہاں ایک فارسی شاعر نے ایک بات ذکر کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں، یاران ای زمانہ مثل گل انارند، رنگ خوش بدارند و بوئے وفا نہ دارند۔ دوستی کا ہاتھ بڑھانے والو، جب تم کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگو نا، تو پہلے جائزہ لے لینا، پہلے چیک کر لینا کہ اس کی اپنی کیفیت کس طرح کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس زمانے کے دوست ہیں نا، یہ انار کے پھول کی طرح ہوتے ہیں۔ انار کا پھول دیکھنے میں بڑا خوشنما نظر آتا ہے، اور کیسا وہ سراہی نما ہوا کرتا ہے، کیسی اس کی جناب وہ رنگ ڈھنگ کی صورت ہوتی ہے، یوں دیکھنے میں بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، لیکن وفا کی خوشبو اس میں نہیں ہوتی۔ تو دوست کی صفات، دیندار ہو، وفادار ہو، رازدار ہو، اور مخلص ہو۔ کم از کم یہ 3-4 اوصاف تو دوست کے اندر ہونے چاہیے۔ اور دوست آن باشد کے گیرد دست دوست، در پریشان حالی و در ماندگی۔ جو بہترین دوست ہوا کرتا ہے نا، بہترین دوست، یہ مشکل میں ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے۔ جب مشکل وقت آ گیا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش کا مرحلہ زندگی میں آ گیا، یا زندگی میں کوئی بھی اتار چڑھاؤ والی کیفیت نظر آئی، جو سائے کی طرح ساتھ ساتھ نظر آیا کرتا تھا، سائے کی طرح، جس وقت ضرورت پیش آئی تو مڑ کے دیکھا وہ دائیں بائیں آگے پیچھے قریب قریب ہے ہی نہیں ہے، تو ایسے دوست بھلے نہیں ہوا کرتے۔ ایسے دوستوں کی دوستی سے بندہ اکیلا ہی اچھا رہ جاتا ہے۔ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ذکر فرمائی گئی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ہر کرا باشد سعادت رہنمائے، صبر دارد از جفائے نا سزائے۔ سعادت مندی جس کی رہنما ہوتی ہے نا، اور جس بندے کو سعادت مندی عطا کر دی جاتی ہے، تو ایسا آدمی نااہل اور نالائق لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر جگہ لڑائی جھگڑے والے نہیں ہوا کرتے، ہر جگہ پھڈے اور فساد والے نہیں ہوا کرتے۔ بعض جگہیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جہاں بات چیت کریں اور بات چیت میں کچھ آواز اوپر نیچے بھی ہو جائے نا، تو سامنے والا وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے نہیں ہے، ویسے کبھی کوئی غصہ آ گیا ہوگا، یا ویسے بیچارہ کسی ٹینشن میں ہوگا، کسی گھبراہٹ میں ہوگا، اس لیے مجھ سے اس انداز میں بات کر لی، وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یا ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے کہ تھوڑی سی بات بھی ہوئی نا، تھوڑی سی بات بھی، اس پر 100 مرتبہ آپ نے آگے بڑھ کر معافی مانگ لی، پھر بھی وہ ساری زندگی اس کو بھولتا نہیں۔ کوئی بھی زندگی میں موقع آئے گا نا، یاد ہے نا تم نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا۔ تو ایسے نالائق لوگوں سے ٹکر لینے والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، ایسوں سے کنارہ کشی برتی جاتی ہے، ایسوں کو ان کی راہ پہ چھوڑ کے نا ایک طرف بڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر بھی صبر کا سلسلہ ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ذکر فرمائی گئی، آپ فرماتے ہیں، ہر کرا بخت و سعادت گشت یار،
در جہاں باشد بدشمن سازگار، بخت اور سعادت کا طالب اسے میں ایک نصیحت کرتا ہوں، جو یہ چاہتا نا خوش بختی میرے قدم چومے، سعادت مندی مجھے گلے سے لگا لے، مجھے سینے کے ساتھ لگا لے، تو اسے میں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ کہ دنیا میں اپنے دشمنوں سے بھی صلح کرنے کا سلسلہ رکھو۔ یاد رکھیے گا، دوست بڑھانے چاہیے، دشمن نہیں۔ دوست بڑھانے کا سلسلہ جتنا زیادہ ہوگا نا، اتنا زیادہ تم ٹینشن فری زندگی گزارو گے، محبت بھرے ماحول میں جیو گے، پیار اور محبت والا انداز اپناتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، پیار دو گے پیار ملتا چلا جائے گا۔ تو دشمن کو بھی دوست بنانے کا سوچو۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ یہ برائی اور بھلائی، اچھائی اور برائی، یہ برابر نہیں ہے۔ بدی اور بھلی، یہ دونوں باتیں آپس میں جدا جدا ہیں۔ اگر تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آئے گا نا، تو سن، ایک ایسا مرحلہ بھی تیری زندگی میں آئے گا کہ ایک گہرا دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ تو دوست بڑھائیے، دشمن نہیں۔ دشمن بڑھانے والا جب یہ ذہن میں ہوتا نا کہ اس پڑوسی سے بھی دشمنی ہے، اس گلی والے سے بھی دشمنی ہے، اس گلی والے بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میرے محلے والے، میرے شہر والے، میرے علاقے والے، میرے آفس والے، میرے دفتر والے، میرے ساتھ اسکول کالج میں پڑھنے والے، مدرسے اور ادارے میں میرے ساتھ پڑھنے والے، میرے ساتھ کام کرنے والے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرا دوست ہو، تو اب بتائیے زندگی میں چین کہاں ہوگا، سکون کہاں نصیب ہوگا؟ یہ بندہ کیسی ٹینشن والی زندگی گزار رہا ہوگا، اور کسی پل اس کو چین، سکون اور قرار نصیب نہیں ہوگا کہ جدھر نظر جاتی ہے نا، آگے دشمنوں ہی کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ تو دشمن بڑھانا یہ دانش مندی نہیں ہوا کرتی، دوست بڑھانے کی صورت کیجیے۔ اور پھر شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار نے بات ذکر فرمائی، گر تو خود نارے ہوائے را کشتائی، داں کے از اہل سعادت گشتائی۔ اے میرے عزیز، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، میں سعادت مندی کی تمہیں بہت بڑی علامت بتا دوں۔ اگر تو نفسانی خواہشات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا نا، نفسانی خواہشات پہ، تو یاد رکھ تو نیک بخت ہو جائے گا، خوش بختی تیرا مقدر بنے گی، تو رب کی رضا پانے والوں میں شمار کر لیا جائے گا، اگر واقعی نفسانی خواہشات پر تو نے کنٹرول کرنے کی صورت کر لی۔ یاد رکھیے، اتباع شہوات، نفسانی خواہشات کی پیروی، یہ اچھی صورت نہیں ہوا کرتی، یہ کسی صورت میں بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس حوالے سے میں نمبر ایک تو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور نمبر دو یہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ یہ نفسانی خواہشات ہوتی کیا ہیں، جائز اور ناجائز۔ جو بھی خواہش دل میں پیدا ہوئی نا، بندے کی تمنا یہ ہو کہ یہ فوری طور پر یہ خواہش پوری ہو جائے، جائز ناجائز۔ ہاں، جائز خواہشات بھی ہر خواہش ایسی نہیں ہوا کرتی کہ فوری طور پر پوری کر دی جائے۔ جائز خواہشات، میرے پاس بہت بڑا مکان ہونا چاہیے، جائز تو ہے، بہت بڑا مکان لینا شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیری آمدنی کتنی ہے، تیرے پاس اسباب بھی ہیں یا نہیں؟ خواہش پیدا ہوئی، اب اس خواہش کی تکمیل میں دوڑے گا، پیسے موٹر سائیکل خریدنے کے نہیں، اور ذہن میں جو ایک بھوت سوار ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت بڑی لگژری قسم کی کار ہونی چاہیے۔ خواہش تو جائز ہے، لیکن یہ خواہش فوری طور پر پوری کیسے کرے گا؟ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے نا، اور اس کی تکمیل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے جائز ناجائز یہ سارے راستے اس کو عبور کرنے پڑیں گے۔ سود کا لین دین کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ رشوت کی راہ کی طرف بڑھنے والا کیوں رشوت کی راہ کا انتخاب کرتا ہے؟ برائی کی طرف بڑھنے والا کیوں برائی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے؟ بعض اوقات یہ خواہشات ہی ہوتی ہیں جو اس کو دوڑا رہی ہوتی ہیں، یہ خواہشات کی طلب ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، اور آگے سے آگے بڑھنے کی سعی کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ جائز اور ناجائز کسی بھی قسم کی خواہش دل میں پیدا ہوئی نا، تو اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑنا، یہ اتباع شہوات ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں شہوات کو قابو کر لے، کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کروں،
میرا رب ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کی ہے، خواہشات کی پیروی میں لگے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان قریب یہ غی نامی وادی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے غی۔ تو اتباع شہوات تجھے نار جہنم کا سامان کروا دیں گی، اس لیے خواہشات پہ قابو پا لے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی گئی گرب ود با دوستاں را تدبیر تو یار باشد دولت شبگیر تو، اگر تو فوری طور پر جو دل میں خیال آیا اس کے پیچھے دوڑنے والا نہیں ہے نا، سوچ بچار کرنے والا ہے، غور و فکر کرنے والا ہے۔ ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی اور ذہن و دماغ میں اور قلب و روح میں ایک چیز سرایت کرتی چلی گئی، یہ بیٹھ گیا سوچنے لگا یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس راہ کی طرف مجھے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے۔ جو سوچ بچار کر کے آگے قدم بڑھانے والا ہوا کرتا ہے نا، اس کی کیفیتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اس کی کیفیتیں وہ پلس مائنس کو دیکھنے والی ہوا کرتی ہیں۔ یار میں اگر اس راہ کی طرف قدم بڑھاتا ہوں، فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا، چاہیے فائدہ دنیا کا ہوگا یا آخرت کا بھی ہوگا؟ دنیا کا فائدہ تو ہے، اور آخرت۔ ایمان والا سب سے ترجیحی بنیادوں پر جن چیزوں کو دیکھا کرتا ہے نا، وہ ہے آخرت کا فائدہ۔ دنیا کا نفع تو ہے، لیکن یہ دنیا کا نفع میری آخرت کو برباد کر دے گا۔ رقم تو بہت بڑی ہاتھ آ جائے گی، سرمایہ تو بہت زیادہ مل جائے گا، لیکن یہ جو سرمایہ ملے گا نا، یہ میری آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ جو میری آخرت برباد ہو جائے گی 4 پیسوں کی وجہ سے، میں اتنا بے وقوف تھوڑی ہوں کہ اپنی آخرت کو برباد کر دوں۔ یہ سوچنے کی طرف گیا نا تو بریک لگ گئی۔ شیخ نے جو بات ذکر فرمائی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا کام اپنے دوستوں کے ساتھ صلاح مشورے کے ساتھ ہوا کرتا ہے، وہ رات کے پچھلے پہر کی دولت کو پا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ استعارتاً ایک بات سمجھانے کی صورت کی گئی ہے، اور اشارتاً ایک بات بالکل واضح طور پر سامنے رکھی گئی۔ عام طور پر جنگوں کا انداز کیا ہوا کرتا تھا کہ یہ رات کے پچھلے پہر میں حملہ کرتے، دشمن غافل ہوا کرتا تھا، حملہ کیا اور مال غنیمت حاصل کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ فرماتے ہیں جس کا کام تدبیر کے ساتھ ہوا کرتا ہے نا، اور جو دوستوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے چلنے والا ہوا کرتا ہے، ایسا آدمی پچھلے پہر کی دولت کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کیا اثر خود ہر کے کارے میں کنت بخت و دولت زو فرارے میں کنت، اور جو کوئی اپنی رائے کے مطابق چلنے والا ہوتا ہے، جو ذہن میں آیا کر دیا۔ کسی نے سمجھایا تو اپنی کر، مجھے اپنی کرنے دے، مجھے پتہ ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، اب میرا نفع نقصان تو بتائے گا مجھے، اب میں تیرے اشاروں پہ چلوں گا، تو ہوتا کون ہے مجھے سمجھانے والا؟ بعضوں کا مزاج اس طرح کا ہوا کرتا ہے، وہ کسی کی بھی نہیں سنتے۔ بعض تو یوں بھی کہہ دیا کرتے ہیں میں جب کوئی فیصلہ کر لوں نا کسی کام کے کرنے کا، پھر تو میں اپنی بھی نہیں سنتا۔ تو جس کا یہ انداز ہوا کرتا ہے نا، وہ کسی کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے چلنے والا نہیں ہوتا، کسی کی بات سننے والا نہیں ہوتا، کسی کی بات ماننے والا نہیں ہوتا، اور کسی کی بات کو کوئی اہمیت دینے والا نہیں ہوا کرتا۔ شیخ فرماتے ہیں بخت اور دولت یہ دونوں اس سے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ آدمی پھر اکیلا کسی کونے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی زبان پر ہوتا ہے جناب ہمیں تو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا، ہمیں تو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، مجھے تو آپ لوگوں نے مل کے کھڈے لائن لگا دیا، آپ مجھے سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ جب وقت تھا ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کا، اس وقت تو کہاں تھا؟ تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ ان سب کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرتا، ان سب کو ساتھ لے کر چلتا، لیکن اس وقت تیری توجہ ہی نہیں تھی، تیری اڑان ہی کچھ اور تھی، تو کسی کو خاطر میں لانے والا ہی نہیں تھا۔ جب یہ کیفیت تھی تو اس کیفیت کا نتیجہ یہی تو نکلنا تھا۔ اور یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اگلی بات کی طرف آپ کو لے کر چلوں۔ آپ فرماتے ہیں دشمن خود را نہ باعد زد تبر گر توانی کشت اورا باشکر۔ سن، اگر تو کسی دشمن کو مات بھی دینا چاہتا ہے نا، پہلی بات تو آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ دوست بڑھائیے دشمن نہیں، دشمن بڑھانے کا سلسلہ کرو گے نا تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہاں، اگر کسی جگہ کوئی اس طرح کی صورت ہو کہ دشمن کے ساتھ کو آمنا سامنا ہو رہا ہو اور دشمن کے ساتھ کو مقابلے والا ماحول بنتا محسوس ہو، تو یاد رکھنا دشمن کو
کلہاڑی سے وار کر کے مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے تدبیر سوچو، پہلے یہ سوچو اس کو رستے سے ہٹانے کا انداز اور طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. ویسے تو آپ نے جو مثال دی ہے، آپ فرماتے ہیں جو شکر سے مرتا ہو اسے فائر مارنے کی ضرورت کیا ہے. جسے شکر دے کر ایک سائڈ پہ کیا جا سکتا ہو تو اسے کلہاڑی کے وار کر کے مارنے کی ضرورت کیا ہے. یہ آپ نے سمجھاتے ہوئے ایک بات ذکر فرمائی کہ دماغ کا استعمال کرو. دشمن کے ساتھ مڈ بھیڑ کرنا، آمنا سامنا کرنا، دستوں گریبان ہونا، گالی اور گولی کی زبان کو اختیار کرنا، یہ پسندیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. اچھے لوگوں کے یہ انداز نہیں ہوا کرتے. اچھے لوگ دشمن کے ساتھ جو دشمنی کا سلسلہ ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے نیچے نہیں آیا کرتے. دشمن بھی خاندانی ہونا چاہیے. یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو کہ دشمن بھی اس طرح کا ہو کہ جو نیچ انداز اختیار کرنے والا نہ ہو. تو سنو، اگر کہیں کوئی اس طرح کی صورت بن جائے تو اپنے دماغ کا استعمال کرو، اسے بھی بچاؤ، خود بھی بچو اور آگے نکلتے چلے جاؤ. کتنا پسندیدہ انداز ہے، کیسا پیارا انداز ہے. لڑائی جھگڑے اور پھڈے فتنے اور فساد کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے دشمنوں کی صف سے بھی نکلنے کا سامان کرو. میں ایک امیر اہل سنت کا جملہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلو. امیر اہل سنت آپ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی. آپ حکمت والے، اللہ تعالی جل جلالہ نے فہم و فراست آپ کو عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، علم کا نور عطا فرمایا، تقوی کا نور عطا فرمایا، اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دولت عطا فرمائی. آپ کا انداز پتہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں کسی صورت یہ پسند کرتا ہی نہیں کہ میں خود جہنم میں جاؤں یا میری وجہ سے کوئی اور جہنم میں جائے. کیسا پیارا انداز ہے. خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. میری وجہ سے کوئی اور بھی نافرمانی کی راہ کی طرف کیوں بڑھے، میری وجہ سے کوئی جہنم میں چلا جائے کیوں. ویسے تو اور باتیں بھی کئی ایک ذکر کی گئیں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا. شیخ ارشاد فرماتے ہیں چون ازا آمد مقام سازگار، برنہ بندے رخت رانجا زینہار. آپ فرماتے ہیں سن، اگر کوئی جگہ تیرے موافق آ جائے نا تو پھر وہاں سے سامان باندھنے اور بستر سمیٹنے کا خیال دل سے نکال دینا. بڑی شاندار بات ذکر کی گئی، بڑی عظیم بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہے، ہو سکتا ہے اسی کا ترجمہ کیا گیا ہو. اور یہ جو جملہ ہے نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، علماء فرماتے ہیں یہ سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے. آپ فرماتے ہیں منبوری کا لہو فی شیء فلیلزمہ، جس کام میں تجھے برکت دی جائے نا اس کام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے. وہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوتا. کوئی کام شروع کیا، برکت ملی ہوئی ہے، اچھے انداز میں سلسلہ چل رہا ہے، گھر کا نظام چل رہا ہے، تمام تر معاملات چل رہے ہیں، کسی کا لینا دینا نہیں ہے، سکون سے ٹائم چلتا چلا جا رہا ہے، برکت مل گئی، مضبوطی سے تھام لو. کسی بھی حوالے سے کوئی کام شروع کیا ہے نا، کسی جگہ مکان بنایا، اڑوس پڑوس اچھا مل گیا، گلی محلے والے پیار محبت کرنے والے مل گئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام لے کر آگے بڑھنے والے ساتھ مل گئے، اس جگہ کو چھوڑنے کا قصد نہ کرو. دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ مفہوم بہت وسیع ہے اس کا. جس بھی چیز میں تجھے برکت مل گئی ہے نا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کا قصد اور نیت اور ارادہ اپنے دل سے نکال دو. یہ چند ایک باتیں تھیں جن کا تعلق تھا سعادت مندی سے. اللہ پاک ہمیں سعادت مند بندوں میں شامل فرمائے. اور یہ جو نصیحتیں بیان کی گئیں اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی.